بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائف اینڈ لیونگ کریکولم 1 کے پارٹ 2 کے آج ہم سیکنڈ ٹاپک کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسکلی اسلامک کلچر یعنی اسلامی تہذیب کے اوپر ہے. آج اس ڈسکشن میں جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے میں وہ آپ کے سامنے لسٹ ڈاؤن کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ہم کلچر ہے یعنی تہذیب، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں گے، اس کا لٹرل میننگ سمجھیں گے، اس کا اصطلاحی معنی کو سمجھیں گے. اس کے بعد ہم اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ ڈسکشن کریں گے. تیسری چیز ہم اس کے یونیک فیچرز یا سیلین فیچرز یا خصائص پر ڈسکشن کریں گے. اور فورتھ ہم اس کو سمرائز کر دیں گے اور اس کی سمری میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم تہذیب جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تہذیب عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربک اور اردو لینگویج میں آلموسٹ سملر میننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تہذیب کا معنی عربی میں کیا ہے؟ عربک میں جو لفظ تہذیب ہے اس کا معنی ہے اصلاح کرنا، درست کرنا، اچھا کرنا. مثال کے طور پہ عربز کہتے ہیں کہ حذب الشجرہ، کہ فلاں شخص نے کسی درخت کو سیٹ کر دیا، اس کو درست کر دیا، اس کی اصلاح کر دی. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی جو بڑھی ہوئی شاخیں تھیں، جو اس کی ڈی فارمڈ پوزیشن تھی، یہ فارم تھی، اس کو سیٹ کر کے اس کو سیٹ کر دیا، جس طریقے سے عام طور پہ مالی بعض اوقات کرتے ہیں. اسی طریقے سے تہذیب عربی زبان میں بچوں کی اچھی تربیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ عربز کہتے ہیں حذب طفلہ، کہ فلاں شخص نے اپنے بچے کو تہذیب سکھلائی. اور اس کا معنی ڈکشنری میں کہتے ہیں ای رباہ تربیتا صالحتا وطہر اخلاقہ مما یعیبها. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے تربیت کا اور تہذیب کا کہ اس نے اپنے بچے کے اندر جو بھی بری خصائص تھیں یا بری کیریکٹرسٹکس سے اس کو پاک کر دیا اور اس کو اچھے اخلاق سکھلا دیے اور اچھے آداب سکھلا دیے، اس کو مہذب بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اردو لینگویج میں بھی ہم آلموسٹ سملر میننگ کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں شخص کا بچہ بڑا مہذب ہے، اس کو تہذیب سکھائی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے اندر اچھے اخلاق موجود ہیں اور اس کے اندر برے اخلاق موجود نہیں ہیں، وہ برے اخلاق اور بری صفات سے وہ پاک ہے. تو عربک میں تہذیب بیسکلی ایڈورنمنٹ، اصلاح، ریفارمیشن، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے لٹرلی. اب چلتے ہیں اس کے لٹریری میننگ کی طرف کہ تہذیب کا لٹریری یعنی اصطلاح کے طور پہ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے کیا معنی لیے جاتے ہیں. دیکھیں، تہذیب، کلچر اور یہ سویلائزیشن یہ بیسکلی سوشل سائنسز جس کو ہم عمرانیات کہتے ہیں اس کا ایک سبجیکٹ اور ٹاپک ہے. تو اس کے میننگ کو سمجھنے کے لیے آئی تھنک اٹس بیٹر کہ ہم سوشل سائنٹسٹ جو ہیں ان کی مختلف ڈیفینیشنز کی روشنی میں اس کو سمجھیں. انٹرسٹنگلی یہ جو لفظ تہذیب ہے اور سویلائزیشن ہے، تمدن ہے، اس طرح کے مختلف الفاظ، ثقافت ہے، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کلچر، یہ سب ورڈز سوشل سائنسز میں استعمال تو بہت ہوتے ہیں لیکن انٹرسٹنگلی ان کی ڈیفینیشنز میں بہت زیادہ اختلاف ہے. ایون سوشل سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو مختلف اسپیکٹ سے، مختلف پرسپیکٹو سے بیان کرتے ہیں. اس کی کوئی مخصوص ڈیفینیشن مشکل ہے کرنی. ہر سوشل سائنٹسٹ اپنی، ہر عمرانیات کا جو ماہر ہے وہ اپنے مطابق اس کی ڈیفینیشن کرتا ہے. بہرحال میں ایک ڈیفینیشن جو بہت سمپل اور بہت آسان ہے جس کو ہم آرام سے سمجھ سکتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ برنیٹ ٹیلر. وہ کیا تعریف کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کلچر اور سویلائزیشن از دیٹ کمپلیکس ہول which includes knowledge, belief, art, law, morals, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a value of society. اس کا ورڈ ٹو ورڈ میں اگر ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تہذیب یا پھر تمدن یہ ایک ایسی پیچیدہ کلی ہے، ایک ایسا ہول ہے، ایک ایسا کمبینیشن ہے جس میں سائنسز آتی ہیں، علوم آتے ہیں، عقائد آتے ہیں، فنون یعنی آرٹس آتے ہیں، قانون آتا ہے، اخلاقیات آتے ہیں،
عرف آتا ہے، روایات آتی ہیں اور اس طرح کی دیگر صلاحیتیں اور صفات آتی ہیں جو کہ انسان بطور معاشرتی اقدار یا ویلیوز کے اپناتا ہے۔ اگر میں اس کو بڑا سمپلسٹک میننگ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو وہ یہ ہے کہ تہذیب، کلچر، کسی بھی سوسائٹی کے ایسے اممیٹیریل ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے۔ اممیٹیریل کا مطلب جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی معاشرے کے مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، اس کے پارٹس ہوتے ہیں، اس کی جزیات ہوتی ہیں، ان کے ان اممیٹیریل ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے، یعنی اممیٹیریل سے مراد جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ایلیمنٹس جو کہ اس معاشرے کو دوسرے معاشرے سے ممتاز کر دیں، ڈفرینٹ کر دیں، یونیک بنا دیں، اس کی آئیڈینٹی کر دیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ڈفرینٹلی۔ یعنی ایسے آرٹس، ایسے فنون، ایسے علوم، ایسے بلیف، ایسے کسٹم، ایسے ٹریڈیشنز، عقائد، اوبیسلی یہ اممیٹیریل چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں جو کہ کسی ایک معاشرے کے ہوں اور وہ اتنے یونیک اور ڈفرینٹ ہوں کہ وہ اس معاشرے کو دوسرے معاشرے سے ڈفرینٹ کر کے پیش کریں، اس کی آئیڈینٹی بن جائیں، تو اس کو کلچر کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو ہمارا ایسٹرن کلچر ہے، جو ہمارا مسلمانوں کا کلچر ہے، اس میں حجاب کا تصور ہے۔ حجاب کا مطلب ہے اپنے آپ کو کور کرنا، مختلف انداز سے، برقعے سے کور کر لینا، بڑی چادر سے کور کر لینا، دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن۔ لیکن ویسٹرن کلچر کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ بہت سی فارمل اور بہت ڈگنیفائڈ اور اچھی یعنی گیدرنگز کے اندر بھی ایک عورت یہ چیزیں نہیں پہنتی۔ لیکن ہمارے ہاں کسی بھی فارمل گیدرنگ میں، کسی پراپر ڈگنیفائڈ گیدرنگ کے اندر ہمیں جب جانا ہوتا ہے تو خواتین ہماری کیا کرتی ہیں، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے ڈھک کے وہاں پہ جاتی ہیں۔ بے شک وہ حجاب یا نقاب لینا یا نہ لے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ یہ ہمارے کلچر کے ایک ڈسٹنکٹو فیچر ہے۔ یہ اممیٹیریل، اوبیسلی حجاب کا تصور، حیا کا تصور، یہ اممیٹیریل ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے، لیکن یہ ہمارے کلچر کو دوسرے کلچر سے ممتاز کرتا ہے، یونیک کرتا ہے، ڈفرینٹ شو کرتا ہے۔ تو وہ تمام علوم، وہ تمام عقائد، نظریات، بلیفز، کسٹم اور ٹریڈیشنز ہمارے ہاں آپ دیکھیں، اب نکاح کی، شادیوں کی ٹریڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر ریجنز آف دا ورلڈ۔ وہاں پہ نکاح، شادیاں بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا نارم ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی آئیڈینٹی بن گئی ہے۔ تو ان سب چیزوں، یہ جو یونیک فیچرز ہیں، ان سب کے کمبینیشن کو ہم کہتے ہیں کلچر۔ ان سب کے کمبینیشن کو، اس کی کلی کو ہم کلچر کہتے ہیں۔ ہمارے علوم، ہمارے ایسٹرن سائنسز، ہمارے ایسٹرن عقائد، نظریات، قانون، اخلاقیات، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارا، چونکہ ہمارا تشخص اور آئیڈینٹی ہیں، اسی لیے یہ ہمارا کلچر ہے، دوسروں کا کلچر نہیں ہے۔ یہ ہمیں ڈفرینٹ شو کرتا ہے، ایک ڈفرینٹ آئیڈینٹی، ہماری کمیونٹی کی آئیڈینٹی ہے۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈسٹنکٹیو نہیں ہوتی، سوسائٹی کا پارٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی۔ اب ٹیکنالوجی جو ہے، یہ کوئی مٹیریل چیز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، کیونکہ اس کے کمپیوٹر اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مٹیریل کنسیڈر کر لیں اگر آپ اس کو ایک سائنس کے طور پہ لے رہے ہیں۔ اب جو آئی ٹی کا سبجیکٹ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیٹس کنسیڈر اٹ ایز پارٹ آف دی اممیٹیریل، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی سے مراد عام طور پہ کمپیوٹر اور اس طرح کی ایڈوانسمنٹس لیتے ہیں۔ بہرحال انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک سبجیکٹ ہے۔ اب یہ آئی ٹی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس پہ ریسرچز ہوتی ہیں، ٹیکنالوجی کو مختلف انہانسمنٹس کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو آئی ٹی ہے، یہ بھی ایک علم ہے، ایک سائنس ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے، کیا یہ کسی بھی معاشرے کا ڈسٹنکٹیو فیچر ہے، اس کو ایک یونیک کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ تمام پوری دنیا میں کامن ہے، اسی لیے یہ کلچر کا پارٹ نہیں ہوتا۔ تو کلچر کا عام طور پہ پارٹ وہ ہوتا ہے جو کہ دوسرے کو ڈسٹنکٹ کرتا ہے، اس کو انفرادیت دیتا ہے۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کلچر ہے، اس کا سکوپ کیا ہے، یعنی اس کا حیطہ عمل یا احاطہ عمل جسے ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے، یعنی کہاں کہاں پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے ہماری۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے اس کے میننگ بتا دیے، اس کے مفاہیم کو واضح کر دیا، لٹرل میننگ کو، اور اسی طریقے سے آپ کے اس کے اصطلاحی میننگ کو۔
اب میں ذرا اس کے سکوپ کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. اس کا سکوپ کیا ہے, کہاں کہاں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. کلچر چونکہ اس کے اندر عقائد, اس کے اندر نظریات, اس کے اندر کسٹم اور ٹریڈیشنز آ جاتے ہیں, اس لیے کلچر ہماری زندگی کے آلموسٹ ہر ایسپیکٹ یا ہر واک آف لائف پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے ایک معروف مفکر اور ادیب اور آپ سمجھ لیں انٹلیکچوئل, ٹی ایس ایلیٹ جسے کہتے ہیں, برطانیہ کا بڑا معروف رائٹر ہے اور پوئٹ بھی ہے. ٹی ایس ایلیٹ جو ہے وہ کہتا ہے, وہ اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں اس کی وضاحت کرتے, یعنی اس کلچر یعنی تہذیب کے معانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کلچر از ناٹ میرلی a sum of several activities but it is a way of life. وہ کہتا ہے کہ تہذیب جو ہے یہ کچھ مشاغل اور کچھ مخصوص فنون کا نام نہیں ہے, مخصوص آرٹس کا نام نہیں ہے. کیونکہ عام طور پہ جب بھی ہم کلچرل چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, آرٹس, ٹھیک ہے, ہمارا آرکیٹیکچر وہ آتا ہے, ہمارا مخصوص لیونگ کا جو مختلف کچھ مخصوص ٹریڈیشنز ہیں, ہمارے کپڑے پہننے کا سٹائل اور اس طرح کی چیزیں بس آتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مشاغل تک, مخصوص جو ہیں یعنی ایکٹیویٹیز تک محدود نہیں ہے یہ چیز, بلکہ اٹس اے وے آف لائف, یہ پوری ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ان ادر ورڈز جو کلچر ہے آپ کا, تہذیب ہے جو آپ کی, وہ آپ کی زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوتی ہے, اس پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ, خاص طور پہ جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں, اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں, تو اسلامی تہذیب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ دین آ جاتا ہے, ریلیجن, ہمارے عقائد اور نظریات آ جاتے ہیں, اور ہمارا بیسک نظریہ اور ہمارا بیسک عقیدہ, ہمارا بیسک بلیف سسٹم وہ یہ پروفیس کرتا ہے, وہ یہ پریزنٹ کرتا ہے, وہ یہ ہولڈ کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا پورا طریقہ آپ نے اسلام اور دین سے لینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کو, بس کچھ چیزوں کے اندر اسلام کو ڈال لینا ہے, باقی ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, نہیں, بلکہ دین ایز اے ہول پیکج آپ نے لینا ہے, بلکہ دین آپ نے ایز اے ہول پیکج اس کو لینا ہے, اور دین کے ہر ایسپیکٹ آپ کو ایکوائر کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزار لینی ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ایک پرشین, ان کا پرشیا سے تعلق تھا, اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا. تو ایک دن ان سے کچھ لوگوں نے, نان مسلمز نے, ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ, کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے, تمہیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دیتا ہے, تمہاری ہر زندگی, ہر ایسپیکٹ آف لائف کے بارے میں تمہیں گائیڈ کرتا ہے. حتی القراءۃ, یہاں تک کہ پیشاب یا پخانہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی تمہیں گائیڈ کرتا ہے. مطلب انہوں نے اس کو ایز اے جوک کے طور پہ لیا کہ یہ کیا بات ہوئی, ہر چیز کے اندر تمہیں دین سکھائے گا کہ پیشاب کیسے کرنا ہے, سونا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, سلام کیسے کرنا ہے, کسی سے یعنی اپنی پرسنل ہائیجین کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, آپ نے کمیونٹی کے اندر کس طریقے سے اپنی یعنی سوشل ریلیشنز کس طرح ڈیولپ کرنے, ایک ایک چیز کے بارے میں مذاق کے طور پہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا بلا, کیوں نہیں, ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. تو ہمارا جو دین ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا دین وہ ہمیں ایک پوری زندگی, ایک کوڈ آف لائف میں پریزنٹ کرتا ہے, جہاں پہ ہمیں ایک ایک چیز, ہماری پرسنل لائف, ہماری سوشل لائف, ہر چیز کے اندر ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں باؤنڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. یہ نہ ہو کہ کچھ اپنی مرضی کی چیزیں لے لی اور کچھ مرضی کی چیزیں چھوڑ دیں. تو جب ہم اسلامی تہذیب کی بات کرتے ہیں, اس کے سکوپ کی بات کرتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ صرف مخصوص چیزوں تک, آرٹس, اسلامک کیلیگرافی, اور جس کو ہم عام طور پہ اس پر بھی ہم انشاءاللہ ڈسکشن کرتے ہیں, ان چیزوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ وہ پوری ایک زندگی گزارنے کا طریقہ, اٹس اے ہول پیکج دیٹ وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ. تو اس کا سکوپ بہت وائڈ ہے, وہ ہماری زندگی کے ہر
ایسپیکٹ پر اثر انداز ہوتا ہے. اسی لیے ٹی ایس ایلیٹ کی یہ بات جو ہے، تھامس ایلیٹ جو ہے، اس کا نام تھامس ایلیٹ، اس کی بات جو ہے بہت یعنی معنی خیز ہے اور بہت غور طلب ہے کہ واقعی جب اس کے اندر دین بھی آ گیا، عقائد بھی آ گئے، فنون بھی آ گئے، علوم بھی آ گئی، سب چیزیں آ گئیں، تو یہ پورا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہے. اسی کانسیپٹ کو تو ہم دین کہتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو کہ ہماری ڈسکشن میں رہ گئی، اسلامی تہذیب. ہم نے تہذیب کی بات کی، اس کے معانی کی بات کی، پھر ہم نے اس کے بعد اس کے اصطلاحی معنی، اس کے جو لٹریری میننگ ہے اس کے بارے میں بات کی. جو اسلامی تہذیب ہے اس کے معنی وہ کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اسکوپ جو ہے خاص طور پہ وہ پتہ چل لے، تاکہ اب اس کے ہم یہ جسے کہتے ہیں نا، اس کے کانٹیکسٹ میں، اس کو بیک گراؤنڈ پہ، اس کی بیک گراؤنڈ پہ اس چیز کو سمجھنا اب زیادہ آسان ہو جائے گا. اسلامی تہذیب جو ہے، مارمیڈیوک پکٹال بڑے معروف مسلم مفکر رہے ہیں، رائٹر رہے ہیں، برٹش تھے، مسلمان ہو گئے. انہوں نے قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ بھی کیا، جو کہ بہت معروف ترجمہ ہے، پکٹال کا ترجمہ کہا جاتا ہے اس کو، اور کلاسیکل انگلش لینگویج میں بیسٹ ترجمہ اب تک جو ہوا ہے، موجود ہے، وہ انہی کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا. وہ کہتے ہیں کہ بڑی زبردست بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب سے مراد اسلام یعنی اس دین کی تعین کردہ وہ تہذیب ہے جس کا واضح مقصد انسانی ترقی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تہذیب، اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اسلامی تہذیب سے مراد وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات ہیں جو کہ انسان کی اس سوسائٹی کے اندر، پرسنل لائف اور ہر ایسپیکٹ میں ترقی کا باعث بنے، جو انسان کو ایک کامیابی کی طرف لے کے جائیں، جو مسلم معاشرے کو ایک پرفیکشن اور کامیابی کی طرف لے کے جائیں. اسلامی تہذیب وہ چیز ہے، وہ تمام تر تعلیمات، وہ تمام تر ایسپیکٹس. اس میں کوئی پک اینڈ چوز والی چیز نہیں. جیسے میں نے کہا کہ دین کا معاملہ ایک اسکوپ، اس کا بہت وائڈ ہے. یہ کوئی مخصوص ایکٹیویٹیز نہیں ہے کہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ریلیجس نہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شامل ہے، قرآن و سنت مکمل کا مکمل شامل ہے اس میں. اور وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور غیر اسلامی تہذیب میں فرق ہی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب وہ معاشرے کا ترقی کرنے کا ذریعہ ہے جو کہ اسلام پریزنٹ کرتا ہے، اور نان اسلامی تہذیب، یہ جو نان اسلامک کلچر ہے، یہ وہ ہے کہ جو کہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور انسان اپنی مرضی سے سمجھتا ہے کہ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر یہ ایلیمنٹس ہوں، یہ اچیومنٹس ہوں، تو وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہے. لیکن اسلام کا کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو دینی تعلیمات ہیں، ان کو اپناتے ہوئے جو انسان ترقی کرتا ہے، یہ بیسیکلی اسلامی تہذیب کے مقاصد اور مقصود ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اسلامی تہذیب اور دیگر نان اسلامی تہذیب. اسلامی تہذیب کے اندر اسلام کا گیون کلچر ہے جو کہ انسان کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کامیابی تک لے کے جاتا ہے. اور نان اسلامک کلچر کون سے ہیں؟ جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے باہر ہو کے نان اسلامک ویز کے ذریعے، جس کے اندر ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، ہر قسم کے آرٹس آ جاتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ مثالیں دیں گے تو انشاءاللہ اس سے مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. آگے ہم چلتے ہیں کہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. اسلامی تہذیب جو ہے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے. دیکھیں، ہر کلچر کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے، کب سٹارٹ ہوا اور کب تک وہ چلے گا. اسلامک کلچر جو ہے، اسلامی تہذیب، اس کا بیک گراؤنڈ وہ کب سے سٹارٹ ہوا. اسلامی تہذیب کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اسلامی تہذیب سب سے قدیم ترین تہذیب ہے. اس کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوا، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا. فرمایا کہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہاری طرف، میری طرف سے گائیڈنس آئے گی، جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری وہ کامیاب ہے، وہ پوری سوسائٹی اور وہ معاشرہ کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانیت کو دے دیا. تو مسلمانوں کی جو اسلامی تہذیب ہے وہ سب سے پرانی ہے،
اور ہمارا یہ عقیدہ اور بلیف ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے اسلام کا آغاز ہوا اور اب تک اسلام موجود ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، اللہ کا دین۔ سیدنا یعنی اسلام جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز نہیں ہوا، یہ یاد رکھ لیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا، نہیں، اسلام سیدنا آدم علیہ السلام سے آغاز۔ تمام انبیاء اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ تمام انبیاء کی ایک ہی کلچر اور ایک ہی تہذیب تھی، ان کا ایک ہی زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ کچھ مائنر ڈفرینسز موجود تھے، کچھ جسے کہتے ہیں مختلف باریک، جسے کہتے ہیں بہت ڈیٹیل میں جا کے تفصیلات کے اندر کچھ ڈفرینسز موجود تھے، لیکن جنرلی پرائمریلی بیسک ویلیوز اور اقدار یا عقائد اور نظریات بنیادی طور پہ ساروں کے سیم تھے۔ اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ پہلے تو میں یہ پریزنٹ کرتا ہوں کہ تمام انبیاء، ان کا کلچر اور ان کے زندگی گزارنے کا طریقہ ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جو کوڈ آف لائف ہے وہ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اللہ نے انسانیت کو صرف ایک ہی کوڈ آف لائف پریزنٹ کیا، وہ دین اسلام۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحقاف میں، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، یہ جو آپ کی آڈینس ہے جن کے لیے ہم نے میسج بھیجا، ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف کوئی نیا رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ آئی ایم ناٹ اے نیو پرسن، آئی ایم ناٹ برنگنگ سم تھنگ نیو ٹو یو۔ میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے لے کے نہیں آ رہا، یہ دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس چیز کو فالو کر رہا ہوں جو میری طرف اللہ نے وحی کی ہے، جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک واضح اور کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ دین اسلام کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا، یہ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر، تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں کو یہ میسج پریزنٹ کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی ہوں، میرا تعلق ان سے سب سے زیادہ قریبی بنتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات، انبیاء تمام علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں، علاتی بھائی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ بھائی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں ان کی الگ ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے اگر ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں تو آبویسلی اگر اس کو ہر بیوی سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں تو وہ تمام بہن بھائی آپس میں علاتی بھائی ہیں، باپ کی طرف سے ایک ہیں۔ اس کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی بھی کہتے ہیں، اردو میں عام الفاظ میں وضاحت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء آپس میں باپ شریک بھائیوں کی طرح ہیں، جن کی امہاتہم شتیٰ، جن کی مائیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں، ودینہم واحد، لیکن ان کا دین ایک ہوتا ہے، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ وہ صرف ایک ہوتا ہے۔ دین اسلام ساروں کا ایک ہی ہے، کوڈ آف لائف، تہذیب، کلچر، بنیادی اقدار، ویلیوز، علوم، فنون، عقائد، کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز بنیادی طور پہ تمام کی ایک تھی۔ میں اس کی پریکٹیکل بھی مثالیں دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام، اب دیکھیے میں آپ کو انڈیویجول مثالیں دیتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بہت قریب ان کا زمانہ ہے، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 72 میں کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا، اپنی قوم کو کہتے ہیں اس بات کا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لفظ مسلمان، اسلام۔ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم جد الانبیاء کہتے ہیں، تمام انبیاء کے دادا، فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب نے، اذ قال له ربه، جب اس کے رب نے اس کو کہا، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا اسلم، مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں مسلمان اور مطیع اور فرمانبردار ہو گیا رب العالمین کے سامنے، اس کے لیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسلام کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا میں مسلمان ہوں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ قبول سے مراد یہ یعنی اس کو ایکوائر، اس کو امبریس کیا اور اس کو پریزنٹ کیا لوگوں کے سامنے۔
سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے، فرمایا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم اس حالت میں نہ مرنا، میری نصیحت سن لو کہ تمہارے اوپر جب بھی موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہو، واقعی سچا ایمان لے کے آتے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی سچے مسلمان ہو. اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی ایک قوم کے لوگوں کو دعوت دی تو ان کے جو حواری تھے، جو ان کے فالوورز تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اے اللہ کے نبی گواہ بن جائیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو آپ دیکھ لیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلام کو پریزنٹ کیا. تو ان ادر ورڈز یہ تمام انبیاء کا ایک دین تھا، ایک ان کا لیونگ سٹائل تھا. بیسک ڈیٹیل میں تھوڑا سا اختلاف، تھوڑا سا ڈفرینسز تھے، موجود تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہے. اب وہ کچھ کے ڈفرینسز ہمیں پتہ ہیں، کچھ کے ڈفرینسز ہمیں نہیں پتہ، لیکن پرائمریلی ان کا دین ایک تھا. ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی ویلیوز، ان کی اقدار، ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی بنیادی کسٹمز اور ٹریڈیشنز، وہ سب ایک تھیں. اب اس کی عملی مثال، کہنے کا مطلب ہے یہ تو ہے نا کہ جنرل کوڈ آف لائف، ہمیں کوئی واقعی کلچرل اگزامپل جو تمام انبیاء کے اندر ہمیں مل جائے، اس کی کوئی مثال. بالکل مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ حیا کا تصور. ہماری ایک سوشل ویلیو ہے، کسی بھی معاشرے کی بنیاد اس کی سوشل ویلیوز پر ہوتی ہے، اس کی اقدار، وہ چیزیں جو ان کے بلیف اور نظریات، جن کو وہ اہمیت دیتی ہیں، جن کو وہ ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں، تو تمام انبیاء ان میں یہ سوشل ویلیو، ایک حیا کا تصور، یہ تمام میں پایا جاتا تھا. سیدنا جو آج ہم مسلمانوں کے اندر تصور پایا جاتا ہے، آلدو ہم اتنا پریکٹس نہیں کرتے، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا ہے تصور حیا کا، وہ تمام انبیاء میں سیم تھا. مثال، میں نے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ ایک کلچرل پارٹ ہے ہمارا، یہ ہمارے کلچر کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے، ہماری سوشل ویلیو. مثال کے طور پہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جس درخت کے پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جب وہ انہوں نے کھایا تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو ہوا یہ کہ ان کے اوپر سے جنتی لباس اتر گیا، اب وہ برہنہ ہو گئے، ان کا جسم ایک دوسرے کے لیے برہنہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً حیا میں آ کے مختلف جو جنت کے جو پتر تھے، باغ کے جو آس پاس بڑے بڑے پتے تھے، ان کو پکڑ کے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ تصور انگرینڈ تھا. اچھا، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کرواتے ہیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس کو اتارا، حیا کے تصور کو اتارا. یواری سوآتکم وریشا، جس کے ذریعے تم اپنی شرم گاہوں کو چھپاتے ہو، اور وہ تمہارے لیے ایک زینت کا باعث بھی ہے. زینت کا مطلب ہے آپ اس سے ایڈورنمنٹ بھی، آبویسلی اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کپڑوں کا ایک مقصد تو آپ کے جسم کو ڈھانپنا ہے، لیکن اس کا مطلب ایک اور مقصد ہے کہ آپ اس میں اچھے بھی لگیں، زینت بھی ہو، ایڈورنمنٹ، بیوٹیفیکیشن. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یاد رکھو کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں، ان اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تاکہ لعلہم یذکرون، کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ قرآن مجید کا ہے، کہ یہ آرگیومنٹ کہ یہ سب تمام انبیاء میں پایا جاتا تھا، یہ آرگیومنٹ کفار مکہ نے یا ڈس بلیورز نے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ویلیوز آپ بتا رہے ہیں، جس تصور، جو حیا کے تصور کو آپ پیش کر رہے ہیں، یہ چیزیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، یہ ہماری ٹریڈیشن اور کسٹمز کے اندر نہیں تھی کبھی، یہ تو آپ نے ایجاد کی ہیں آ کے، یہ آپ نے ہمیں نئے کلچر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا،
جب بھی یہ کوئی بے حیائی اور فحاشی کا کام کرتے ہیں، الیاذ باللہ زنا کاری کرتے ہیں، ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں اور لباس اتار دیتے ہیں، گیدرنگز کے اندر ڈرنکنگ کرتے ہیں اور پتہ نہیں اللہ معاف کرے اس طرح کے جو ہے وہ گناہوں کا کام کرتے ہیں، فحاشی اور عریانی کا کام، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کی تو ٹریڈیشن یہ تھی، وہ لوگ یہ کرتے تھے. یعنی شروع سے اب تک انسانیت یہی کام کرتی رہی ہے. فحاشی کے کام تو بڑی عام ہے، یہ ہیومن بینگ جو ہے وہ عام طور پہ شروع سے کرتے آئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہماری ٹریڈیشن کا پارٹ ہے. واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے اس چیز کا حکم دیا، یعنی اللہ ہی نے یہ چیز ایک کلچر انسانیت کو ڈیولپ کیا. اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے تب تک بات تو سمجھ آ جاتی، چلو جی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا تو اللہ نے کریکشن کیا. اللہ نے کہا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فحاشی کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو ان ادر ورڈز فحاشی کا کام جو ہے یہ ہماری انسانیت کے کلچر، یعنی مسلمانوں کے کلچر کے اندر یہ چیز حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اب تک، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی حجاب کا اور یہ پردے کا تصور اور یہ جو ہے جینڈر سیگریگیشن اور یہ چیزوں کا تصور پریزنٹ کیا، بالکل ایسی بات نہیں. یہ تصور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا. اس کی مثال آگے چل کے دیکھ لیں، اور بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا جاتا ہوں. اور یہ واقعی بات درست ہے کہ جو پرانے کلچرز ہیں ان کے اندر واقعی ہمیں بہت سے بے حیائی کے کاموں کی مثالیں ملتی ہیں. اس حد تک کہ آبویسلی ان میں بے حیائی تھی، یعنی جس طریقے سے حیا کا تصور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سٹارٹ ہوا، اسی طریقے سے بے حیائی کے کام بھی بہت پہلے سے سٹارٹ ہو چکے تھے. آبویسلی اللہ کی نافرمانی، لیکن اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا. اللہ نے حیا کے تصور کو انگرین کیا تھا اور وہی پریزنٹ کیا تھا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 19th سینچری میں، 19ویں صدی میں، ابھی یعنی 21ویں صدی چل رہی ہے، 19th سینچری میں آرکیولوجسٹ نے ایجپٹ میں، یعنی ایجپٹ جو اس کے کھنڈرات ہیں اور جو آثار قدیمہ جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں ایک چیز ڈھونڈ کے نکالی، ایک ڈاکیومنٹ، ایک دستاویز نکالے جس کا انہوں نے نام رکھا چورن پیپائرس. چورن پیپائرس. اچھا یہ بہت پرانا ڈاکیومنٹ ہے. اگر اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو تحقیق کے مطابق جب انہوں نے اس کے اوپر کاربن ٹیسٹ کیے اور مختلف انداز سے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں آرکیولوجسٹ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 1150 ایئرز پہلے یہ لکھا گیا، 1150 سال قبل مسیح کا ڈاکیومنٹ ہے، تب یہ تیار ہوا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ ان کے زمانے کے قریب ایجپٹ کے اندر، مصر میں. اور وہ کیا ہے اس کے اندر، وہ جو ڈاکیومنٹ اس کو باقاعدہ ٹیورن ایروٹک پیپائرس کہتے ہیں، کہ اس کے اندر آپ سمجھ لیں جس طرح آج کل کا پلے بوائے میگزین ہوتا ہے، یہ اس دور کا پلے بوائے میگزین تھا، جس میں الیاذ باللہ فحاشی اور عریانی کی ایسی تصویریں موجود ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آبویسلی ٹریڈیشن کے اندر، یعنی کلاسیکل ٹریڈیشنز میں غیر اسلامی تصورات بھی موجود تھے، بے فحاشی اور عریانی کی بھی مثالیں موجود ہیں، لیکن اللہ نے جس تصور کو پریزنٹ کیا وہ کون سا تھا؟ وہ حیا کا تھا. تو سیدنا موسیٰ، اب یہ ایجپٹ کے اندر ہوا نا، ایجپٹ کے اندر یہ اس کو یعنی ملا، یہ ڈاکیومنٹ ملا، دستاویزات ملے جس کو ہم پیپائرس کہتے ہیں، اسکرولز ملے، جو بھی ہے اس کو ایک کاغذ ملا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ مصر، فرعون اور فرعونہ مصر جو ہیں یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی طرف بھیجا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تصور تھا حیا کا، وہ کیا تھا؟ وہ بالکل اللہ کے رسول والا تھا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے، مثال دیتا ہے. سورۃ القصص میں اللہ مثال دیتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے، تشریف لے گئے، تو مدین میں آپ کو پتہ ہے واقعہ لمبا ہے کہ وہاں پہ ان کو 2 عورتوں کا سامنا ہوا، 2 لڑکیوں کا سامنا ہوا جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے لے کے آئی تھیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور پانی پلا دیا، اور بڑی ان کی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے حیا کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. تو وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو تھیں وہ اپنے والد کے پاس گئیں، جو ان کے والد بہت بوڑھے تھے، بزرگ تھے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو بتایا جا کے، تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں. ان کے والد نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ان کو میرے پاس بلا کے لائیں، میں ان کا کوئی ریوارڈ دینا چاہتا ہوں یا کوئی ریٹرن، کوئی بدلہ دینا چاہتا ہوں انہوں نے جو نیکی کی میری بیٹیوں کے ساتھ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کے بارے میں فجاءته احداهما تمشي على استحياء،
کہ ان دونوں میں سے ایک خاتون آئی چلتی ہوئی، کس طرح؟ شرم و حیا کا لبادہ اوڑے ہوئے، بہت شرم اور حیا کے اندر، شرم و حیا سے بھری ہوئی، اور اس کی ویلیو کو اپناتے ہوئے شرم و حیا کے اندر ملبوس ہو کے وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چل کے آئیں اور کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس آئیے تاکہ وہ آپ کو کچھ بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی، جو پانی پلایا آپ نے ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، وقص علیہ القصص، اور اپنا واقعہ سنایا کہ میں فرعون سے بھاگ گیا ہوں، میرے سے ایک بندہ قتل ہو گیا اور پھر وہ اب مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ وہ، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو ان کے جو والد ہیں جن کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یا پھر بعض مفسرین کے مطابق وہ نبی نہیں تھے، کوئی اور تھے، تو انہوں نے کہا، بہرحال نیک آدمی تھے اور دیندار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ نجوت من القوم الظالمین، کہ کوئی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظالموں کو قوم سے نجات دے دی۔ اب مفسرین بیان کرتے ہیں کہ استحیاء کا مطلب کیا ہے۔ بہت سے مفسر، امام ابن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں، وہ کئی علماء کے مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے، بلکہ کئی مفسرین کا یہ کہنا ہے، جس میں خاص طور پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ استحیاء کا مطلب ہے واضعۃ یدہا علی وجہہا مستترہ، کہ وہ خاتون اس حالت میں آئی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اب کپڑا لے کے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، یعنی نقاب کرتے ہوئے آئی، یعنی نقاب کا تصور، اپنے آپ کو، جسم کو تو ڈھانپا ہی ڈھانپا، اپنے چہرے کو ڈھانپنے کا تصور اس ٹائم بھی موجود تھا، حیا کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ اور بھی اس کے معنی بیان کی علماء نے وضاحت، لیکن کئی علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ اس نے اپنے آپ کو، حیا کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اچھی طرح اوڑھ کے، اپنے منہ کو کور کر کے اور اپنے چہرے کو کور کر کے وہ آئیں۔ تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ جب وہ چلنا شروع ہو گئے، جیسے قرآن کہتا ہے فلما جاؤ، جب وہ ان کے پاس گئے، قرآن مجید نے تفصیل تو نہیں بیان کی، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ جانے لگیں ان کے ساتھ، وہ چلنا شروع ہوئی، تو وہ آگے آگے چل رہی تھی، سیدنا موسیٰ پیچھے چل رہے تھے۔ ہوا یہ کہ ہوا کی وجہ سے ان کے جو کپڑے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر لمبے کپڑے تھے اور وہ اس طرح کے سٹچ کلوتھ تو تھے ہی نہیں جس طرح آج کل ہوتے ہیں، تو ہوا یہ کہ ان کی جو ٹانگ ہے، جو ان کی پنڈلیاں ہیں، اس میں سے کپڑا تھوڑا سا ہوا کی وجہ سے ہٹ گیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو نظریں جھکا کے پیچھے چل رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی ان کے وہاں پہ، تو حیا کی وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ پیچھے آ جائیے میرے، میں آپ کے آگے چلتا ہوں، اور آپ نے کہیں بھی اگر آپ نے مجھے لے کے جانا ہوگا، آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا یا کوئی چیز پھینک دیجیے گا، کوئی پتھر پھینک دیجیے گا، تو میں اس اشارے کی وجہ سے، اس اشارے سے میں جدھر بھی مڑنا ہوا میں مڑ جاؤں گا، یعنی مجھے رستہ آپ پیچھے سے گائیڈ کریں بجائے آگے سے گائیڈ کرنے کے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور یہ تھا، حیا کا دیکھیں۔ اور اس کے بعد ہی اسی دور کے اندر، یعنی اس کے بعد یہ اس دور کے فرائنہ نے یہ پپائرس، ٹیورین پپائرس ہے وہ تیار کی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ حیا کا تصور اس زمانے کا موجود ہے، بے حیائی کے کام تو چلتے ہی رہے بہرحال، لیکن اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں کی ایک کامن ٹیچنگ، تمام پیغمبروں کی ایک کامن ٹیچنگ یا تعلیم جو ہم تک بھی پہنچی ہے، جو ہمارے نبی نے بھی ہمیں سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے پھر تم جو چاہتے ہو کرو، یعنی حیا اگر ایک بندے کے اندر ختم ہو جائے، حیا کا تصور ختم ہو جائے، تو پھر کائنات کے اندر وہ پھر ہر برا کام کر سکتا ہے۔ حیا کا جو تصور ہے یہ اتنا اہم تصور ہے، کیونکہ یہ ایمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ تمام انبیاء اور رسول کی ایک کامن ٹیچنگ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مثال میں نے آپ کو دی، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے خصائص کیا ہیں۔ اس سے تو یہ میں نے آپ کو پچھلے یعنی ہم نے ڈسکشن کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا، سیدنا آدم سے سٹارٹ ہوا اور تمام کلچر بنیادی طور پہ اب تک موجود ہے۔ اسلامی تہذیب کے کچھ خصائص اور سیلینٹ فیچرز جو کہ اس کو دوسرے تمام تہذیبوں سے نمایاں اور ممتاز کر دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد توحید ہے، یعنی یہ تہذیب توحید پر قائم ہے، یہ شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانی پر قائم نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی حاکمیت اور سوورینٹی پہ قائم ہے۔ توحید اس کی بنیاد ہے، یعنی مسلمان کی زندگی، مسلمان کے تمام علوم، مسلمان کی تمام ٹریڈیشنز، مسلمانوں کی تمام اعمال اور زندگی کے اسپیکٹس میں اللہ کی وحدانیت
نمایاں نظر آتی ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. اس کا کلچر ہو، سائنس ہو، آرٹ ہو، ہر جگہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا تصور نظر آتا ہے نمایاں، اور اللہ کی توحید نمایاں ہو کے نظر آتی ہے. یہ اس کی خاصیت ہے جو کہ کسی اور کلچر میں نہیں. دوسرے کلچرز میں آپ کو فحاشی، اوریانی، شرک اور پولیفیزم کے ریفرنسز اور پتہ نہیں بت سازی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. لیکن اسلامی تہذیب کے کسی بھی ایلیمنٹ میں، کسی بھی جز میں، کسی بھی عنصر میں توحید کے علاوہ آپ کو کوئی تصور نظر نہیں آتا. ہر جگہ نظر آتا. اسی لیے مارمیٹوک پکٹال کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ Islamic culture is intricately bound up with religion, so imbued with the idea of Allah's universal sovereignty. Islamic culture, whether we survey it in the field of science or art or of literature or of social welfare, has everywhere always a religious reference. کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب، اس کا سمپل ترجمہ اگر میں کروں اور آسان معنی میں آپ کو بیان کروں، کہ اسلامی تہذیب میں اللہ کی عالمی حاکمیت کا تصور اس طرح انگرینڈ اور امبیوڈ ہے، شامل ہے، اس کی جڑوں میں موجود ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ کا سروے کر لیں، جس بھی فیلڈ کو اٹھا لیں، سائنس کو اٹھا لیں، آرٹس کو اٹھا لیں، ادب لٹریچر کو اٹھا لیں، جس جگہ بھی سوشل ویلفیئر کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کو اٹھا لیں، ہر جگہ آپ کو اسلامی یا دینی ریفرنس یا توحید کا ریفرنس نظر آتا ہے. ہر جگہ آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. دوسرا جو اس کے اندر دوسری خاصیت جو اسلامی تہذیب کی، وہ یہ ہے کہ یہ ایک آفاقی تہذیب ہے. اٹس بیونڈ اینڈ ٹائم اینڈ اسپیس. یعنی یہ کسی جگہ یا کسی ٹائم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اسلامی تہذیب ایک آفاقی ہے، یہ ایک یونیورسل ہے، یہ کسی ٹائم اور جگہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کسی خطۂ ارضی کے ساتھ اس تک محدود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے کہ اس تہذیب کو پریزنٹ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطے کی طرف نہیں بھیجے گئے نبی بنا کر، بلکہ وہ پوری دنیا کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ایک رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر. بشیرًا ونذیرا، بشیر یعنی ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس چونکہ پوری انسانیت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب جو آپ نے پریزنٹ کی، اور وہی اسلامی تہذیب، وہ کسی ایک خطے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ وہ تمام اقدار، ویلیوز اور وہ پورا زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ ہر دنیا کے ہر شخص کے لیے پریکٹیکل بھی ہے اور اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے اور اس سے ریلیونٹ بھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مزید فرماتے ہیں، اسلامی تہذیب کی خاصیت میں بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگو، ہم نے تم کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. شعوبا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ نے تمہیں مختلف قوموں اور مختلف قبیلوں اور مختلف فیملیز یا خاندانوں یا نسلوں کے اندر اللہ نے تمہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. لیکن اس ڈسٹریبیوشن کا مقصد کیا تھا؟ آبجیکٹو کیا تھا؟ لتعارفوا، صرف تعارف تھا، ورنہ اصل میں تم اللہ کے سارے ایک ہی بندے ہو، کوئی ڈفرنس نہیں ہے تم میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں فرق کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اہم اور بہتر وہ ہے جو تم میں سے اللہ کی نیکی، اللہ سے ڈرنے اور تقوی اور اس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں زیادہ بڑھنے والا ہے. تو جو قبیلے اور نسل کے جو ڈفرینسز ہیں، یہ ڈسٹریبیوشنز ہیں، جو سویلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی بہت سی سویلائزیشنز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں مختلف کلچر، ہمارا دین کہتا ہے یہ سب کلچر اور سویلائزیشن، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو اس سے بیونڈ جا کے آپ کو ایک یونیورسل کلچر کو اپنانا ہوگا جس کو اسلام پریزنٹ کرتا ہے. اور اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے ڈاکٹر انیس احمد، جو کہ ایک سوشل سائنٹسٹ ہیں، پاکستان کے بڑے معروف عمرانیات کے ماہر ہیں، اسکالر ہیں. وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور تمدن کسی مخصوص فارم یا مخصوص چیزوں تک محدود نہیں ہے، وہ اس سے بیونڈ ہے، وہ اس سے بالا تر ہے. ہم عام طور پہ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم عام طور پہ تہذیب کی بات کرتے ہیں، جب ہم عام طور پہ کلچر کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس کو عربی کلچر یا پھر خاص طور پہ ترکی کلچر یا
ایرانی کلچر یا پھر اس طریقے سے ایشیائی کلچر یا اس طرح کی چیزیں، پاکستانی یہ سب انڈو پاک کے کلچرز کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامک کلچر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اسلامک کلچر اور تہذیب اس سے بہت بیونڈ ہے. اسی طریقے سے ہم کچھ کیلیگرافی، خطاطی ہے، اس کے کچھ ایلیمنٹس کو کہتے ہیں یہ تو اسلامک کیلیگرافی ہے، یہ دوسری ہے. مثلا خط کوفی جو ہے وہ اسلامی ہے، باقی سارے نان اسلامک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامک کلچر اس سے بہت بیونڈ ہے، وہ سب کے سب کلچر، ان ادر ورڈز وہ تمام کلچرز کو برنگ آؤٹ، ان کو ملا کے ان کے اندر سے جو گند اور برائیاں ہیں اس کو صاف کر کے ایک کامن چیزوں کے اوپر انسانیت کو جمع کر دیتا. یعنی اسلامک کلچر کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ایرانی اور یہ سب ایلیمنٹس ہیں اس کے، یہ سب یعنی اس کے پارٹس ہیں، بشرطے کہ ان کے اندر کیا ہو، ان کے اندر وہ نہ ہو، ان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں نہ ہو. تو چاہے خط کوفی ہو، جو بھی خطوط ہوں، جس مرضی علاقے کے ہوں، اگر اس کے اندر اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے یا اس کے اندر توحید کا کانسیپٹ یا اللہ کی حاکمیت کا کانسیپٹ موجود ہو ان تمام فنون، ادب، لٹریچر میں، تو وہ سب اسلام کے تحت ہی آتے ہیں. وہ اسلامک کلچر کا پارٹ بن سکتے ہیں. تو وہ کسی مخصوص چیز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ ایک یونیورسل ہے، آفاقی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ بہرحال جو عربی کلچر ہے، عربی کلچر کی میں اسپیشلی بات کرنے والا ہوں، اللہ نے اس کو دوسرے کلچرز پر فضیلت دی ہے، اور عربی نسل کو اور عربوں کو یا عرب جنس کو اللہ نے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت کا مطلب ہے صرف اہمیت دینا. اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں، لیکن دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہیں، کچھ نہ کچھ ایک قوم ہے اس کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، کچھ خصلتیں ہوتی ہیں، دوسری قوم کی کچھ اور خصلتیں ہوتی ہیں، اس قوم کی الگ خصلتیں ہوتی ہیں. یعنی کچھ چیزیں ڈفرینسز تو ہوتے ہیں. اللہ نے جن سے عرب یا نسل عرب، یا خاص طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑے ایک سمپل میننگ کے اندر کہ عربی تہذیب کو باقی تہذیبوں پر اس پہ پریفرنس ضرور دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو آخری پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کدھر بھیجا؟ ان کو عربوں میں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون سی تھی؟ آپ کی قوم تو عرب تھے. آپ کی زبان کیا تھی؟ آپ کی عربی تھی. قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں نازل ہوا. آپ کا لباس کیا تھا؟ عربی تھا. آپ کا رہنے سہنے کا طریقہ کیسا تھا؟ موٹی موٹی چیزوں میں عربوں کا انداز تھا. آلدو جو چیزیں آپ کی تعلیمات ہیں وہ یونیورسل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو پرٹیکولرز ہیں، جو اسمال مائنر تھنگس ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، اسمال مائنر ایلیمنٹس آف کلچر ہیں، وہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے اپنائے؟ وہ عربوں کے اپنائے، کیونکہ آپ کا تعلق اس قوم سے تھا. اسی لیے اس اعتبار سے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے ہاں عربی نسل یا عربی زبان یا عربی کلچر کو اہمیت باقیوں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں اگین، اللہ کے ہاں اصل چیز معیار تقویٰ ہے. کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اگر وہ عربی ہے اور دوسرا نان عرب ہے، عجمی ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا اور عرب ہمیشہ اچھے رہیں گے، برے. ایسی کوئی بات نہیں، یہ تصور اسلامی تصور نہیں. جسٹ ٹو برنگ کہ بہرحال عربی جو ہے کلچر، اس سے محبت کرنا یا اس کو اپنانے، اس کے ڈریس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا، ان کے انداز کو، ان کے کھانے پینے کے سٹائل کو اور ان چیزوں کو فالو کرنا، یہ بیسکلی محبت کرنا، یہ ایک قسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی طریقہ ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک میں نے کہا میں ایک آپ کے سامنے پوائنٹ واضح کرتا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامک جو ہے وہ کلچر، اس کی خاصیتوں میں سے پہلا خاصیت میں نے آپ کو بتایا توحید پر قائم ہے، دوسرا آفاقی اور یونیورسل ہے، اور اسی طریقے سے اس میں تیسرا جو خاص طور پہ جو اہم میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں خاصیت، ویسے تو بہت سی خصائص اسکالرز نے مینشن کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے صرف 4 رکھوں گا. تیسری جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ایک بیسکلی فطری تہذیب ہے، ایک نیچرل ہے. اٹ از رسپانسو ٹو ہیومن نیچر. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. یعنی اسلامک کلچر کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو کلچرل یہ کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہمارے ہاں اسلام پریزنٹ کرتا ہے، وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، وہ فطرت کے مخالف نہیں ہیں. جبکہ دیگر جو ہیں وہ فطرت کے مخالف بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ فحاشی اور اوریانی ہیں. یہ عام طور پہ آپ کو آرٹ اور لٹریچر کے اندر بڑی چیزیں نظر آتی ہیں. ویسٹرن کلچر میں بہت چیزیں عام ہیں. کسی بھی ویسٹرن آرٹ یا کسی بھی ویسٹرن اسکلپچرز ہیں، اگر آپ ان کے میوزیم میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو یعنی بت اور ایسی چیزیں جو علیاذ باللہ جو حیا کے تصور سے آری ہیں، وہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. وہ غیر فطری ہیں. انسان ایک بندہ جاتا ہے وہ شرم محسوس کرتا ہے، بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے.
لیکن دین اسلام کا جو کلچر ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یکسو کر دیجئے. کس کی طرف؟ حنیفاً، یکسو ہو کر دین اللہ تعالیٰ کی طرف، دین کی طرف متوجہ ہو جائیے. اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف متوجہ کر لیجئے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دین حنیف، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، وہ فطرت ہے، وہ فطرت ہے جس کے ذریعے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق فرمائی. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تبدیل نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان اس دنیا میں آنے تک اس کی فطرت ایک ہی رہے گی، وہ چینج نہیں کرتے. اللہ نے ایک سنت کے مطابق سب کو پیدا کیا. ذالک الدین القیم، یہی قیم دین ہے، یہی مضبوط اور سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفطرۃ خمس، اس کی عملی مثال obviously صفائی اور پاکیزگی کی ہے کہ ہمارا دین، ہمارا کلچر جو پاکیزگی اور صفائی کے ایسپیکٹس کو پریزنٹ کرتا ہے وہ عین فطری ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کلچر، اور اس کو فطرت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزوں کا نام ہے. الختان، ختنے کرنا جس کو ہم سرکمسیژن کہتے ہیں. والاستحداد، جو ناف کے نیچے بال ہیں ان کو صاف کرنا. ونتف الابط، اور اس طریقے سے بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا. وتقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا. وقص الشارب، اور اس طریقے سے مونچھوں کو ہلکا کرنا. یہ فطری چیزیں ہیں، یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں، جو ہمارے ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں، سالینٹ فیچرز ہیں، جو دوسری سویلائزیشنز اور کلچرز میں پائی نہیں جاتے. لیکن ہمارا یہ عین فطرت چیز ہے، اور یہ فطرت سے ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہر ایک سلیم الفطرت شخص جو ہے، جو فطرت کے عین مطابق شخص ہے، وہ ان چیزوں کو پسند کرے گا اور دوسری چیزوں کو ناپسند کرے گا. جبکہ دوسرے کلچرز کے اندر ان چیزوں کا زیر ناف بال کا رکھنا بڑی عام سی بات ہے، بغلوں کے بالوں کی صفائی نہ کرنا، یہ ساری چیزیں یعنی غیر فطری چیزیں باقی کلچرز میں بڑی عام ہے، اور ان کے اسکلپچرز، ان کی جو آرٹس ہیں، ان کے ادب ہیں، ان چیزوں میں یہ چیزیں بڑی وہ علی الاعلان وہ جو ہے ان کو بیان بھی کرتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ، وہ ہے کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ اعتدال کی بنیاد، یعنی معتدل ہے، اعتدال کی بنیادوں پر قائم ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو. ہماری جو ایستھیٹک سینس ہے، جو ہماری جسے کہتے ہیں نا جمالیات کی حص ہے، جو خوبصورتی اور زندگی کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کرنے کا ہمارا جو جذبہ اور ہماری ہر انسان کی پسند ہے، اسلام اس کو بھی ایکنالج کرتا ہے، بلکہ ہمیں ذرائع پریزنٹ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو فلفل کر سکیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے علیحدہ ہونا، دنیا کو چھوڑ دینا یہی اسلام ہے. نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ رہبانیت کا تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ رہبانیت جو ہے، تصور، یہ انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، یہ عیسائیت کے اندر ایجاد ہوا، اور ان لوگوں نے یہ تصور پیش کیا کہ دنیا سے علیحدہ ہونا یعنی ہمارا اسلام. وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مقصد اور ریکوائرمنٹ آپ سے یہ کہ آپ گندے رہو، اپنے آپ کو صاف نہ کرو اور دنیا سے علیحدہ ہو جاؤ، بال لمبے لمبے ہوں، آپ کا یعنی آپ کا ملنا جلنا کسی سے نہ ہو، اپنی دنیا علیحدہ ہو کے یا پھر کسی دور دراز علاقے میں جا کے اکیلے اس طرح کی زندگیاں گزارو. تو یہ اس طرح کے تصور اسلام کا تصور نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ نہیں کیا، یہ لوگوں نے خود گھڑا ہے. مقصد اس کا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے کیا گیا، لیکن بہرحال یہ انہوں نے کیا. فما رعوها حق رعایتها، جب انہوں نے آغاز تو کر لیا، پریزنٹ تو کر لیا. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے عیسائیت میں یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ شادی نہیں جو ہے ایک ریلیجس فگر جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. تو اب یہ غیر فطری چیزیں ساری انہوں نے پریزنٹ کی تھی، اور یہ چیزیں جو ہے وہ زندگی کی ظاہر ہے خوشیاں اور اس سے کم کرنے والی بات ہے. اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ اسلام نے کئی انداز سے ہمیں جو عین اعتدال پر مبنی اعمال کرنے کی اجازت، ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت دی ہے، جس سے ہماری زندگی اچھی بن سکتی ہے. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض حالات میں، بعض سچویشنز میں اور سیریمنیز کے اندر دف بجانے کی، میوزک نہیں، دف، وہ دف جو خاص قسم کا ہوتا ہے جس کی ایک طرف سے خالی ہوتی ہے، اس کو آپ بجا سکتے ہیں اور اس کے مطابق آپ سنگنگ کر سکتے ہیں، اور لڑکیاں جو ہے، یہ چھوٹی بچیاں یا اسی طریقے سے لوگ جو ہے اس کے ذریعے خوشی منا سکتے ہیں اور گا سکتے ہیں.
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کیا دیکھا، وَعِندَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ منا کے ایام تھے، یعنی عید سے بالکل پہلے، جو جسے ہم کہتے ہیں نا بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ، اس سے پہلے کے منا کے ایام تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے انہی ایام کے دنوں میں سیدنا ابو بکر داخل ہوئے تو دو جو بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں چھوٹی عمر کی، وہ کیا کر رہی تھیں، وہ دف بجا رہی تھیں اور اس پہ ساتھ گا بھی رہی تھیں کچھ نہ کچھ. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے منہ پر کپڑا پڑا ہوا تھا. تو جیسے ہی سیدنا ابو بکر داخل ہوئے تو انہوں نے ان کو فوراً ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں اور تم یہ دف بجا رہی ہو، اور یہ کام ایک جو ہے ویسے ہی اللہ کے رسول کو ناپسند اور دین کی یعنی دین نے اس کی اجازت نہیں دی، آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اتارا ہٹایا اپنے چہرے سے اور کہا کہ دعہما یا ابا بکر، ان کو چھوڑ دو اے ابو بکر. کیوں؟ فإنها ایام عید، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں، یہ عید کے دن ہیں آج کل، چونکہ عید کے دن ہیں اسی لیے ان کو بجانے دو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ مِنَا، انہوں نے فرمایا کہ وہ اس دن منا کے دن تھے، یعنی منا کے دن یعنی عید کے دنوں کی یہ بات ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص حالات میں اس طرح کے کام کرنے کی اجازت دی اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے. تو اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ مقصد یہ کہ زندگی اتنی خشک بھی نہ ہو، اتنی بھی بالکل یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی اسٹرکٹ اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی پسند، یا پھر اس اللہ نے ہر جگہ پہ انسان کو اپنی پسند کرنے کے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں، لیکن obviously within the limits of شریعہ. تو یہ بنیادی 4 خصلتیں تھیں اور خاصیتیں ہیں اسلامک کلچر کی. اس میں ایک ہے کہ ایک توحید پر قائم ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایک آفاقی اور یونیورسل تہذیب ہے، تیسرا رسپانسو ٹو نیچر ہے، ہیومن فطرت کے مطابق ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ یہ اعتدال اور معتدل ہے، یعنی یہ ایسا اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، بڑی معتدل اور ہر چیز کو اس کی مقام پہ رکھنے والی تہذیب ہے، اس کو اہمیت جتنی اس کی اہمیت بنتی ہے اتنی اہمیت دینے والی تہذیب اور یہ وے آف لیونگ ہے. تو میں سمرائز کر دیتا ہوں ہمارے سیشن کے کہ پہلی ہم نے بات کی اس کی مفہوم کے، تہذیب کے مفہوم کا، اس کا مطلب ہے تہذیب صاف کرنا، اصلاح کرنا، درست کرنا. اور اسی طریقے سے کلچر میں یہ وہ یعنی ان میٹیریل ایلیمنٹس کا نام ہے کسی بھی سوسائٹی کا جو دوسرے معاشرے سے ان کو ممتاز کرتا ہے. اسی طریقے سے اسلامی تہذیب جو ہے خاص طور پہ اس کا مقصود اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وہ تعین کردہ تہذیب ہے جو کہ انسانی معاشرے کو سکسیس اور فلاح تک لے کے جاتی ہے، اور یہ ایک وے آف لیونگ ہے. اس کا سکوپ یہ ہے کہ یہ پوری زندگی کے آلموسٹ ہر اسپیکٹ پر اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کی تاریخ سیدنا آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتی ہے اور اب تک چل رہی ہے. اور تمام انبیاء اور رسول ایک ہی ٹریڈیشن کو فالو کرنے والے تھے، ایک ہی دین کے فالو کرنے والے تھے، اور ایک ہی توحید اور ایک ہی کانسیپٹ اور ایک ہی بنیادی نظریات میں سارے ایک تھے، بھائیوں کی طرح تھے. اور آخر میں ہم نے بات کی کہ اس کے جو خصائص ہیں وہ کیا ہیں. پہلی خاصیت ہم نے بیان کی کہ یہ ایک توحید پر قائم ہے، مونوتھیزم کی بنیادوں پر قائم تہذیب ہے، اور دوسری چیز یہ آفاقی ہے، یونیورسل ہے، یہ کسی مخصوص علاقے سے یا مخصوص خطۂ ارضی کے ساتھ یہ مخصوص، یہ خاص نہیں ہے، محدود نہیں ہے. اور اس طرح تیسری ہم نے بات یہ کی کہ یہ فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے اور یہ معتدل ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی یہ ہمارا پہلا سیشن تھا اسلامی تہذیب پر اگلا سیشن انشاءاللہ ہم اسی ٹائم پہ انشاءاللہ العزیز اور اگلے ویک میں ہم انشاءاللہ اس سیشن کے اندر دوبارہ جوائن کریں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.